بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وفي مقام آخر وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وفي مقام آخر إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وفي مقام آخر لو أصبح فيكم حيا ثم اتبعتموه وتركتموني إلى آخر حديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل سے قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، بڑوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، لہذا قصص الانبیاء آج تقریباً 22واں روزہ ہے، 22 رمضان اور مطابق بروز منگل ہے، مطابق یعنی 1445 ہجری بروز منگل اور 22 رمضان 22واں روزہ اور مطابق 2 اپریل سن 2024، لہذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل سے یہاں تک سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے حالات ہیں، شیس علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام کے حالات، حضرت ہود علیہ السلام کے حالات، حضرت صالح علیہ السلام کے حالات، اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح اصحاب قریہ ہے، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور ابھی سلسلہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حالات کا۔ تو تقریباً ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے محل میں پرورش، وہاں پہ قتل کی وجہ سے، پھر پورا کل آپ نے سنا 2 دنوں کے اندر کہ وہاں سے قتل کی بنیاد پر پہنچے ہیں، پھر مدین کی طرف، وہاں پر پھر کس طرح نکاح ہوا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں اپنی 10 سال کی مدت پوری کر کے اپنی زوجہ حضرت صفورہ کو لے کر۔ تقریباً یہاں تک آپ کے سامنے کل واقعہ آ گیا تھا، لہذا ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو یہ عطا فرمائی۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں قبول کر لے، کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن شاید انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کے صفات، انبیاء کے حالات کوئی انسان اپنی علمی بساط کے مطابق کبھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ہم نے اب تک یہ کی ہے کہ اسرائیلی روایت کو چھوڑ دیا جائے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں، لہذا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے۔ لہذا یہاں تک پہنچے تھے، اذ رأى
رأى نارا فقال لأهلهم كثوا 20ویں پارے میں ہے فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، یعنی جب مدت پوری ہو گئی، 10 سال مکمل ہو گئے، حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنے داماد کو بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور کل آپ کو طبرانی کی روایت سے بتایا گیا ان کا نام عبرانی زبان میں اسیرن تھا، اسیرن ان کا نام تھا عبرانی زبان میں، حتیٰ کہ امام حافظ امام الدین کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑا اس طرف ان کا دل چلا گیا کہ جہاں چلے تھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ شعیب علیہ السلام وقت کے نبی نہیں تھے، کیونکہ ان کے درمیان لوط علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے، یہ وہ بتاتے ہیں۔ لیکن طبرانی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی ہے اور ان کی ہی بیٹیاں ہے۔ طبرانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام محمد ابن مسلمہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ من عنجا، میں قبیلے عنجا سے ہوں۔ اللہ کے نبی کے منہ سے کہا اچھا وہ شعیب علیہ السلام کی بستی جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے اس بستی سے ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں اسی بستی سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد حضرت شعیب علیہ السلام کے 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ ابن عباس فرماتے صحیح روایت کے مطابق کہ ابن عباس نے کہا کہ چھوٹی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، 8 سال کہا تھا لیکن 10 سال مکمل کیے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ بہرکیف کل آپ نے سن لیا کہ 10 سال مکمل کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو آتے جب نکلے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے داماد کے لیے بکریوں کا، مویشیوں کا، جانوروں کا انتظام کیا ہے، یہ لے کر جاؤ۔ اور بیوی حاملہ ہے، ایک روایت میں کہ ایک بچہ بھی ہے، لیکن بہرکیف بیوی حمل کے ساتھ ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے اور لے کے نکلے گئے اللہ کے کلیم اللہ اپنی بیوی اپنے زوجہ کو اور سارے سامان کو لے کر چل پڑے ہیں۔ چونکہ 10 سال پہلے آئے تھے مصر سے تو راستہ اب یاد نہیں رہا تھا کہ کن راستوں سے، کن وادیوں سے، کن گھاٹیوں سے، کن سنگلاخ وادیوں سے گزرا تھا، وہ واقعہ راستہ تقریباً بھول گئے تھے۔ آپ بھی دیکھو چند سال کے بعد لوٹو مکانات پر تو بالکل بدلا سا لگتا ہے، بلکہ کسی گلی محلے میں شادی ہو، پنڈال 3-4 دن دیکھ لو، اجڑنے کے بعد عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہاں ایک پنڈال تھا، آبادی کی، لوگوں کے چہل پہل تھی، تو وہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور بھٹکے کیا گئے؟ اللہ نے نبوت کا تاج جو سر پہ پہنانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں جنگلوں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، چلتے اذ رأى نارا، تو دور ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، وہ دیکھو آگ نظر آ رہی، میں جاؤں لے کر آؤں طرح آگ تاکہ سردی سے بچاؤ ہو سکے۔ تو روایت میں ملتا ہے آگ بیوی کو نظر نہیں آ رہی تھی، بیوی کہاں کدھر، اس لیے کہ وہ نور تھا آگ کی شکل میں، صرف نبی کو نظر آ رہا تھا لیکن بیوی کو نظر نہیں آ رہا۔ بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی جاؤ جلدی سے لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اپنے شوہر سے کہا جاؤ میاں جی جلدی جاؤ لے کر آؤ۔ اب بیوی کانپ رہی، سارے مویشی ٹھنڈی میں ہے، تو سوچا کچھ لے کر آوے، اور راستہ چونکہ بھٹک گیا ہے تو سوچا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، ایک تو آگ مل جائے گی، دوسرا کوئی آگ جلانے والا ہوگا تو راستہ بتانے والا مل جائے گا۔ جب آگ جل رہی اس کا مطلب جلانے والا بھی ہوگا، تو کہیں بھی جذوتن ہے، کہیں بھی خبرن ہے، کہیں شہابن اور کہیں تستلون، اللہ فرما رہے مختلف کہ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار او بخبر من النار او بخبر بقبس، مختلف الفاظ قرآن میں ہیں، کیونکہ 138 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تقریباً 28 پاروں میں۔ اب بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ایک ساتھ جوڑ کر حال آپ کے سامنے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ ٹھہرو میں آگ لینے چلتا ہوں۔ یہاں پر بہت مقابلہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ،
گئے تھے، آگ تھی، کیسے پتا کہ رب ہے، کیسے پتا کہ وہ خدا ہے؟ آپ کا ذہن نہیں جاتا اس طرف۔ لیکن وہ اقوام عالم، وہ باطل مذاہب جو دشمنان اسلام ہے، وہ کہتے کہ موسیٰ کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں کہ گئے تھے، اللہ نے بات کی ہے، درخت سے آواز آ رہی تھی، آگ سے، نور سے آواز، کیسے پتا کہ رب ہی ہے؟ حالانکہ اللہ اننی انا اللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں، مسلمان تو جانتا کیونکہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ اس طرح بہکاتے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے ہم انہی چیزوں کا یقین کرتے ہیں جو چیزیں ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہے۔ اور برا نہیں ماننا، آج کل کے تعلیم یافتہ بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں کہ جو چیزیں ہماری آنکھیں مشاہدہ کریں گی اس کا یقین ہم کریں گے، سنی سنائی باتوں پر ہم یقین نہیں کرتے۔ جیسے پیر ذوالفقار صاحب خطبات ہند میں لکھتے ہیں، اور خطبات فقیری 43 جلدوں میں ہیں، اس میں بھی واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے کہ میں ایک طرف ایک علاقے میں، امریکہ کے علاقے میں پہنچا تو بیان ختم ہوا تو ایک صاحب آ گئے، کہا کہ میرا بچہ، میں نے بڑا اعلیٰ تعلیم اس کو دی اور ابھی خدا کا انکار کر رہا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ جو چیزیں میری آنکھیں دیکھیں گی، دیکھی ہوئی چیزوں کا یقین کرتا ہوں، سنی سنی باتوں پر میں یقین نہیں کرتا۔ اور مسلمان کا یقین الذین یؤمنون بالغیب، ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بغیر دیکھے ماننا، ورنہ دیکھ کر تو فرعون بھی مان گیا تھا۔ آمنت بربی موسیٰ و ہارون جب ڈوبنے لگا تو پھر تو وہ بھی مان گیا، وہ بھی کلمہ پڑ گیا۔ لیکن مسئلہ ایمان والے کا یہ ہے کہ بغیر دیکھے خدائی ذات کو، خدا کی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا۔ تو بچے کو لایا گیا، بچے سے پوچھا کیوں نہیں مانتے ہو؟ بچے نے کہا اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ اور ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ جو آنکھیں مشاہدہ کرتی ہے اس کا یقین کرو، سنی سنی باتوں پر یقین نہ کرو۔ بھائی بات ٹھیک ہے نا؟ سنی سنی باتوں پر یقین نہ کرو۔ حضرت نے کہا زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، لیل و نہار کا وہ مالک، شمس و قمر کا وہ مالک، شجر حجر کا وہ مالک، آبی خاکی ناری نوری کا وہ مالک، رینگنے والے ہو، دوڑنے والے ہو، چیخنے والے ہو، چلانے والے ہو، فنکارنے والے ہو، تیرنے والے ہو، ناچنے والے ہو، یا ڈسنے والے ہو، یا تیرنے والے ہو، یا انسان کے جتنے زندگی مخلوق جی رہی ہے، تمام کا تنہا مالک اللہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بس کرو، جو چیزیں میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس کا یقین کرتا ہوں، بن دیکھی چیزوں کا یقین نہیں کرتا۔ اب حضرت بھی پریشان ہے، اس کو کیسے سمجھائے؟ حضرت نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے بڑے میاں؟ کہا کہ میرے ابا۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا تمہارے ابا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے مجھے سمجھا کہ تمہارے ابا ہے۔ کہا کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیزوں کا یقین کرتا ہوں، جب تم پیدا ہوئے تھے اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا؟ کہا کہ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ماں نے مجھے اب تک سمجھایا کہ تمہارے بڑے میاں یہ تمہارے ابا ہے۔ کہا کہ تمہارا دعویٰ جو ہے کہ میں دیکھی ہوئی چیزوں کو یقین کرتا ہوں، سنی سنی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے ماں کی سن کر ہی باپ کو باپ تسلیم کیا ہے۔ اور شکر ہے کہ تیری ماں صحیح کہہ رہی ہو، شکر ہے کہ تو نے یقین بھی کر لیا۔ اگر تو ماں کی سنی سنی بات پر یقین کر کے باپ کو باپ نہ کہے گا، پوری دنیا میں باپ کے علاوہ تجھے حلالی ثابت کرنے والا انسان نہیں ملے گا۔ ورنہ ماں کی سنی سنی بات پر یقین نہ کیا تو ساری دنیا کے لوگ تجھے حرامی کہیں گے۔ ایک ہی ہستی دنیا میں جو باپ ہے تجھے کہیں گے کہ ہاں میں ہی تیرا باپ ہوں، جس سے تو حلالی ثابت ہوگا۔ تب اس کی کھوپڑی سرکی کہ ہاں ہر چیز پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ رب کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، یقین سب کا ہے۔ باپ کو پیدا ہوتے وقت دیکھا نہیں جاتا، ماں کے کہنے پر جب باپ کو باپ تسلیم کر لیا جا سکتا ہے۔ تو جو سچوں کا سچا ہے، جو اچھوں کا اچھا ہو، آدم سے پوچھو اللہ ہے وہ کہتے ہیں، نوح سے پوچھو اللہ ہے وہ کہتے ہیں، اسماعیل سے پوچھو اللہ ہے وہ کہتے ہیں، داؤد سے پوچھو اللہ وہ ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ ہے، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ اللہ ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے، کوئی پوچھے سب کہتے اللہ ہے اللہ ہے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تو تمام 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک ہستی ہاتھ اٹھا دی جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ہاں معراج کی رات میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ جب سچوں کا سچا کہے اللہ ہے، ماں کے کہنے پر باپ کو باپ تسلیم کرے اور نبی کے کہنے پر رب کو رب تسلیم نہ کرے، جیسا جاہل دنیا میں کون ہو سکتا؟ تو بہر کیف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں واویلا کرتے ہیں کہ کیسے پتا رب ہے؟
خطبات اسلم ہے 10 جلدوں میں آپ اٹھائے پڑھے، پہلی جلد آپ اٹھانا اور وجود باری تعالی اس مضمون کو آپ نے پڑھنا۔ ایک لندن سے بچہ پڑھ کر آیا، اس نے ایسی واویل اپنے ابا سے کہا، اے خدا کچھ نہیں ہے نعوذ باللہ، اور یہ آسمانی نظام خود بخود چلتا ہے، یعنی زمین چھوٹی ہے، آسمان بڑا ہے، زمین کمزور ہے، آسمان طاقتور ہے، اس میں مقناطیسی قوت ہے، وہ طاقتور چیز کمزور چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے چاچا کھیت میں ہل لگا رہے تھے، وہ دیہات کا رہنے والا تھا، لیکن پڑھ لکھ کر دماغ ستیا گیا۔ آ کر کہنے لگا چاچا سے، چاچا جی یہ کیوں بو رہے ہو؟ کہا کہ یہ بوؤں گا، اس میں بارش آئے گی، اللہ بارش برسائیں گے، جس کی وجہ سے کھیت میں غلہ ہوگا۔ سب انہوں نے سمجھا، کہا کہ نہیں، یہ دنیا کا نظام ثقل کی وجہ سے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ طاقتور چیز کمزور چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کے ثقل کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر چاچا نے سمجھا، نہیں بیٹے، اب چاچا تو سمجھتا ہے کہ تو میری گود میں کھیلا گئے اور مجھے سمجھا رہا۔ بعض بچے بولتے ہیں ابا تم پاگل ہو، ابا کہتے بیٹا تو میری گود میں کھیلا، میں تیری گود میں نہیں کھیلا، مجھے پاگل کہہ رہا ہے۔ وہ تو بچے کا ایک دل رکھتا ہے باپ، جو بچے بولتے ہیں نا ابا تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، ماں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، ماں کو سب سمجھتا۔ اگر اس کو سمجھتا نا، بچپن میں 2 انگلی رکھ دیتی گردن پہ، تیرا کام تمام ہو جاتا، اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کیا پتا جس صاحب کو دودھ پلا رہی کل جا کے مجھے پھن مارے گا، اس کو نہیں پتا تھا کہ جو بڑے ہو کے دھکے دے گا، شادی کے 2 دن کے بعد اس کے تیور بدلیں گے، 2 مہینے کے بعد ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دے گا، وہ تو دور کی بات رہی، ماں کو نہیں علم ہوتا۔ لیکن ہو کبھی نہ تو کوئی ماں پھر اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اپنی آغوش میں نہ کھلائے، اور یاد رکھنا جب بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تبھی ماں اس کو گود سے نکال کے زمین پر اتار دیتی ہے، لیکن جب تک بچہ ہوتا ہے ماں آغوش میں لے کر گود میں لے کے چلتی ہے، لیکن جب اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے رب بھی اپنی نگاہوں سے اس کو گرا دیتی ہے۔ لہذا اس بچے نے کہا کہ دنیا کا نظام ثقل کی وجہ سے چل رہا ہے۔ چاچا نے سمجھا نہیں بیٹے، زمین آسمان کا نظام اللہ چلاتے۔ اس نے کہا نہیں، ہر بھاری چیز کمزور چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ چاچا نے سمجھایا، جب نہ مانی بات، وہ جو ڈنڈے سے بیل کو مار رہا تھا، وہ ڈنڈا اٹھا کے جب دیا بھتیجے کے سر پہ، وہ سر پھٹا، لال لال پانی نکلنا شروع ہوا خون کی شکل میں۔ ارے چلانے لگا، ابا کو جا کے بولتا ہوں، ممی کو بولتا ہوں تم نے مارے۔ چاچا نے کہا بیٹے تم نے تو ابھی کہا نا، ہر بھاری چیز کمزور چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تیرے بھاری ٹکلے نے میرے کمزور ڈنڈے کو کھینچ لیا، 2-4 پڑ گئے، قصور تیرے ٹکلے کا ہے کہ میرے ڈنڈے کا ہے؟ ارے بڑا عقل مند سمجھتا اپنے آپ کو نا، تو کہہ رہا ہر بھاری چیز کمزور چیز کو کھینچتی ہے، تیرے بھاری ٹکلے نے، تیری بھاری عقل نے میرے ڈنڈے کو مقناطیس سے کھینچ لیا، 2-4 پڑ گئے، تو قصور تیرے ٹکلے کا کہ میرے ڈنڈے کا؟ تو کبھی کبھی پھر اللہ ڈنڈے پڑوا کے اپنی خدائی سمجھاتے ہیں کہ ثقل کا نہیں بلکہ اللہ کے چلانے سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو بہر کیف اذ رعا نارن، جب آگ کو دیکھا، بیگم سے کہا کسو رکو میں جاتا ہوں، ہے نا، بقبس او اجد علی النار ہدا، یا کسی خبر کہ وہاں سے لے کر آتا ہوں، کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اپنی بیگم کو سب کو یہاں چھوڑ دیا اور چلے گئے اس کے آغوش میں اور طور سینا، اور جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام۔ چلتے چلتے پہنچے ہیں تو کیا نظارہ دیکھا؟ کل آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ درخت ہے ہرا بھرا، اس پر آگ لگی ہوئی ہے روشنی کی شکل میں، لیکن درخت کا پتا بھی نہیں جلتا، وہ ہرا کا ہرا ہے اور بس آگ جل رہی ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب قریب آئے ہیں تو اللہ نے آواز دی ہے، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ہے، حدیث میں آتا، روایت میں ملتا، موسیٰ نے فوراً کہا لبیک لبیک یا اللہ، لبیک یا ربی، کہیے میرے اللہ کیا حکم ہے، کہیے میرے رب کیا حکم ہے۔ اننی انا اللہ، جو اللہ فرماتا انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ آؤ اور میں تمہارا خدا ہوں، لیکن یاد رکھو چپل ذرا اتار دو۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا، دیکھو نا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے وقت کے نبی ہے، پہاڑ پر چڑھے تو اللہ نے کہا بھائی چپل اتار دو، اور میرا آپ کا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے ہیں تو عرش پر بھی چپل لے کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں، پہلے چپل لے کر جانا ثابت کر کے دکھاؤ۔
یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عرش پر، سب سے پہلے تو عرش پر قدم رکھنا ثابت کر کے دکھائے کہ پوری احادیث میں کہیں نہیں ملے گا معراج کی رات نبی عرش کے اوپر چپل رکھی ہو۔ دوسری بات، کوئی حدیث لائے ایسی کہ جس میں ہو کہ نبی کے پیر میں چپل تھی اور چپل سمیت گئے تھے، آپ کا دعویٰ کہ عرش پر چپل لے کر گئے تھے، کوئی مخالف آپ سے پوچھ لے کہ چپل ہونا ثابت دکھاؤ، ایک حدیث میں چپل کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اتنا غلو کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا، بلکہ علماء ناراض ہوتے ہیں اسی چیزوں سے۔ جیسے نبی فرماتا لا تفضلون علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو۔ ہاں تلک الرسول بعضهم علی بعض، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ الگ چیز ہے کہ کس نبی کا کیا مقام، کس نبی کا کیا مقام، اور تمام انبیاء میں میرے آپ کے مدنی محمد مصطفیٰ کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے اللہ فرما رہے ہیں، ہاں مقدس جگہ پر جب چپل اتارنے کو کہہ رہے ہیں تو حرم میں لوگ جاتے ہیں چپلیں پہن کر قدم رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ جاتے ہیں چپلوں کے ساتھ طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ جاتے ہیں مسجد نبی میں داخل ہوتے چپلیں بالکل اٹھا کے پڑوس میں رکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بات الگ ہے چپل میں کوئی چیز نہ ہو، اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا نبی نے چپل کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن اس وقت پڑھی ہے جب چپل پہ کوئی گرد و غبار، کوئی گندگی نہیں لگی ہے۔ اگر چپل صاف ہو، جیسے بعض لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈی فرش ہوتی ہے تو چپلیں بناتے ہیں جو صرف گھر میں استعمال کرنے کے لیے، کچھ ہوتی ہے ٹوائلٹ کے لیے، کچھ ہوتی باہر گھومنے پھرنے کے لیے، بعض لوگ تو چپل پہن کر، جوتے پہن کر بڑے بڑے لوگ گدے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ گندی لگی ہے تو ٹھیک ہے، چپل گندی نہیں تو آپ لے کر جاؤ، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ حدیث کے مخالف بھی لگی ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ جو چپل تم سارے مارکیٹ میں لے کے گھوم رہے ہو وہی چپل اللہ کے حرم میں داخل کر دو۔ اور رہا مسئلہ اگر اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو دوسری حدیث بھی تو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی مسجد میں داخل اور نبی نے جبرائیل آئے، نبی کا ہاتھ پکڑا، یا نبی اللہ چپل اتارے یہاں، کیوں کہ آپ کے چپل کے نیچے گندگی لگی ہے، عرشوں سے خدا بتا دے رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے چپل میں گندگی لگی، آپ چپل یہاں اتار دیں۔ لیکن معراج والی رات جو اللہ کے نبی گئے ہیں کہ عرشوں پر پہنچے ہیں تو چپل سمیت گئے ہیں، چپل کا لفظ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ تو بہرکیف وہ نبی کی شان ہے، لیکن یہاں یہ کہنا کہ اللہ فرما رہے فخلا نعلیک، اے موسیٰ چپل اتار کر آؤ، یہ مقدس جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چپل پر گندگی لگی ہوگی، تبھی تو اللہ نے کہا جب یہاں آ رہے ہو تو اپنے آپ کو پاکی کے ساتھ آؤ اور چپل دور ہی اتار دو، ورنہ جب ایک کھلے میدان میں چپل اتارنے کا حکم اللہ دے رہے تو مسجد میں نہیں دیں گے حکم۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بہرکیف عرض کرنا ہے، جو تھوڑے اشکال ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہا کہ ہم قصص الانبیاء لے رہے ہیں، کوئی اشکال ذہن میں لوگ لے کر یہاں سے نہ جائے۔ تو فخلا نعلیک، اللہ نے فرمایا فخلا نعلیک، اپنی چپل کو اتار لے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اب سنو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور وحی کیا ہے؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی آپ کا خدا ہوں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میری بندگی کرنا، میری نماز پڑھنا، میرے نمازیں پڑھنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ، کسی نے کہا نا کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، موسیٰ سے پوچھئے خدا کی دین کا احوال کہ آگ لینے کو جائے اللہ پیغمبری عطا فرما دے۔ اللہ کا ضابطہ ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا، کہاں نکالے گے مصر سے ڈر خوف کر، اور ماں سے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ڈرو نہیں، تیرا بچہ جب واپس لوٹے گا تو صرف واپس نہیں آئے گا بلکہ وقت کا نبی بن کر ہم اس کو لوٹائیں گے۔ یہاں دا نبی بن گئے ہیں، واپس آئے ہیں، اور جب وہاں اللہ کے دربار میں پہنچے گئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ درمیان ایک بات آپ کو بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کیوں؟ رحمت کا دربار ہے، رب سے بات کرنے کا پہلی مرتبہ زندگی موسیٰ علیہ السلام کو موقع میسر ہو رہا ہے۔ مجھے آپ کو کسی بڑے سے موقع ملے تو بات بڑھاتے نہیں بڑھاتے، اور خصوصاً کوئی محبوبہ سے موقع مل جائے تو پھر تو ساری رات بھی نہیں پورتی پھر۔ اور ہوا 1998 کی بات ہے، ایک لڑکا جو گاگا کر رہا ہے فون پر پڑھا گے 36 گھنٹے ہوئے اس بدبخت کال لائن بننی ہوئی،
बॉम्बे की पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक किया। 2 दिन के बाद मिल गया, बाबा बस कर, बाबा सो जा, ये क्या लगा तूने, गा 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 गा। 36 घंटों से मुसलसल फोन कटा नहीं गए, वो खा भी रहे, रो भी रहे, बात भी कर रहे और मोहब्बत के तस्करे भी उससे हो रहे माशूका के साथ। तो वक्त तो मिलता है तो आदमी बात को बढ़ाता है। इसलिए इमाम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इसी तरह इमाम शादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बहर में लिखते हैं, इसी तरह शमाइम इमदादिया में महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की लिखते हैं कि एक मतलब इमाम शादरी रहमतुल्लाह अलैह आराम कर रहे थे, तो आराम करते करते ख्वाब में देखा कि नबी सारे बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी भी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े नबी बैठे हुए हैं और बहुत सारे उलमा की जमात बैठी हुई है। तो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अल्लाह के नबी से कहा, या नबी अल्लाह, आपकी एक हदीस है, उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा की मिसाल अंबिया के बनी इसराइल के जो अंबिया है, बनी इसराइल के नबियों के बराबर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के उलमा को मकाम अता फरमाया है। यानी मेरी उम्मत की मिसाल ऐसा अल्लाह ने इल्म तक़वा इस उम्मत के उलमा को दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हदीस मेरे समझ में नहीं आई। तो इमाम शादी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखने वाले वो फरमाते कि ख्वाब में अल्लाह के नबी ने इमाम गजाली को खड़ा किया, किन से पूछो, ये मेरी उम्मत के ये है, मेरे उम्मत के उलमा है, पूछो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कहा कि आपका नाम, कहा मेरा नाम मोहम्मद, ये मेरे अब्बा मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं वहाँ पढ़ा, ये सारी तालीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने सिर्फ आपको पूछा आपका नाम का, मिट्टी लंबी आप बात कर रहे हो। तो इमाम शादरी फरमाते, मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम गजाली फरमाने लगे, आपने भी तो बड़ी लंबी बात की थी हमारे रब से, अल्लाह ने सिर्फ पूछा था वमा तिल कभी यमीन का, या आपका सीधे हाथ में क्या है, आपने जो शुरू किया, कहा लगी आसा ये पूछते तुम्हारे हाथ में क्या डंडा है, बात खत्म हो जाती। आप ये है पत्ते झाड़ता हूँ, बकरियाँ चलाता हूँ, टेक लगाता हूँ, सारा लेता हूँ, साया बनाता हूँ, ये लंबी लंबी बातें आपने की है, वो क्यों आपने की थी? तो कहा कि अल्लाह के दरबार में था तो मैंने सोचा मौका ज़्यादा मिले। तो फिर इमाम गजाली ने कहा, तो मैं भी तो वही सोच रहा, वक्त का नबी मूसा हो, उससे बात करने का मौका मिले, फिर मैं मुख्तसर बात क्यों करूं, नबी से मकाम और फजीलत हासिल करने के मैंने लंबी लंबी बात को शुरू कर दिया है। तो ये उलमा का मकाम बताने के लिए और सही रिवायात के साथ। तो पहले कैफ अल्लाह ने पूछा, मा तिल कभी यमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम काला कि आसाया, ये मेरा डंडा है, ठीक है। अब सही रिवायत के मुताबिक ये डंडा कौन सा है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपने दामाद को घर से रवाना कर रहे थे तो बकरियां चराने के लिए एक डंडे का इंतखाब करने को कहा कि इसमें से जो लकड़ी चाहिए आप ले ले, बकरियां चराने के लगती भी है। लिहाजा एक रिवायत तो ये कि वो गए हैं, घर के पीछे लकड़ियों का अंबार था, उन्होंने लकड़ी पर हाथ डाला, जब हाथ लाकर वो डंडा दिया है तो कहा कि ए मूसा तेरे अलावा अगर कोई होता तो ये आसा मैं नहीं देता, लेकिन चूँकि तुम मेरे दामाद हो और तुम इसका हकदार हो, हम तुम्हें देते हैं। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमा किया आसा वो है जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में लेकर आए थे, जो नस्ल दर नस्ल चलते याकूब की नस्ल से मुझ तक पहुँचा हुआ है। और सही रिवायत ये है कि वो डंडा हम तुम्हें दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था हर वाक़े का एक उमूद होता है, याद है आप लोगों को उमूद? इस वाक़े का उमूद होगा मूसा का असा। क्या होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सूरह यूसुफ का उमूद क्या था? बोलो ना, कमीस याद है आपको? ये के वाक़े एक वाक़े इसी के इर्द गिर्द घूमता है। फिरौन के दरबार में असा हो, अल्लाह के दरबार में असा हो, जादूगरों के सामने असा हो, दरिया पे मारना हो असा हो, बात समझ में आ रही? कौम प्यासी है, पानी मांग रही, मारो, ज़रब वो चश्मे निकले, असा हो, सब तरफ आपको असा असा एक असा उमूद होता। समझ में आ रहा है ना आपको वाक़े का सियाक व सिबाक? तो इस वाक़े का उमूद है, असल है असा मूसा है, और वो क्या है? जन्नत से आया हुआ असा है। जिस चीज़ को जन्नत की चीज़ लगती है उसमें ज़िंदगी पैदा होती है कि नहीं होती है? इससे पहले मैंने आपको कहा कि जन्नत की चीज़ों में हमेशगी होती है, उसमें कभी फना नहीं होती है।
لہذا جو کپڑا آیا ہے حضرت یوسف کے حصے میں جو ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد، اس کپڑے کو لگنے سے جو حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا تھا، چونکہ جنت سے کپڑا آیا تھا آنکھوں پہ لگا ہے تو اللہ نے بینائی لوٹا دی ہے۔ ایسی عصا میں اللہ نے بڑی تاثرات رکھی ہے، تو اللہ فرما رہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں، موقع ملے تو بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ نیچے گرے بکریاں اس کو کھا لے، اور ایسے ہی میرے بہت سارے کام ہے، ولی فیہا مآرب اخری، بہت سارے کام میں ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ میرے کیف اللہ نے فرمایا اچھا میرا کرتے ہو، دکان میری، تجارت میری، کاروبار میرا، فیکٹری میری، اچھا ایک کام ایسا کرو، میری مؤذن کی آواز سننے کے بعد چھوڑ کر دیکھنا، اچھا تمہارا ڈنڈا، تمہاری اپنی ملکیت، تمہارا اپنا ہے، القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا نیچے زمین پہ ڈال کر تو دیکھو، فالقاها، جب ڈالا ہے تو فیضا ہی حیۃ تسعی، وہ اچانک اژدھا بن گیا۔ اب جو میرا ڈنڈا کہہ رہے ہیں وہ منہ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، ابھی میرا کہہ رہے کہ پکڑو اس کو، میری دکان ہے، اذان سننے پر چھوڑ کر تو دیکھو، میری تجارت، میرا کاروبار اللہ کے حکم پہ قربان تو کر کے دیکھو، تمہارا ڈنڈا ہے ڈال کے تو دیکھو اللہ کے نام پر۔ القاہا فیضا ہی حیۃ تسعی، لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا فیضا ہی حیۃ تسعی، 3 جگہ قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، یعنی قرآن میں تو 28 پارے بڑے 138 مقامات پر، لیکن اس اژدھے کا تذکرہ 3 وجوہات سے، کئی ہے ثعبان مبین، کئی ہے کأنہا جان ولا مدبر ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، کئی ہے جان، کئی ہے ثعبان مبین، اور کئی ہے کہ ایسا اژدھا بن گیا جو تیزی سے دوڑنے والا ہو، تیزی سے دوڑنے والا۔ اب ایک اژدھا 3 صفتوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اب دیکھو تو صحیح، کہیں جان ہے، کہیں ثعبان ہے، کہیں حیہ ہے، سانپ ہے، یہ تینوں شکل میں ہے۔ ایک سانپ چھوٹا ہو تو زہریلا نہیں ہوتا، لمبا اگر ہو تو وہ تیز، یعنی موٹا اگر ہو تو تیز دوڑ نہیں سکتا، جسم پہ بال اگر ہو تو زہریلا نہیں ہو سکتا۔ تینوں چیزیں ایک اژدھے میں اللہ نے جمع کر دی ہے، جسامت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، زہر کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے، اور دوڑنے کے اعتبار سے بہت تیز ہے۔ تینوں جو دیگر سانپوں میں صفات ہوتی ہے، ایک ہی سانپ کے اللہ مختلف جگہوں پہ بیان کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ وان القی عصاک، عصا کو ڈالیے، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، جب ڈالا ہے تو یہ خوفناک اژدھا بن گیا۔ ابھی جو میرا ڈنڈا، میری لاٹھی، میرا سب کچھ، میرا یہ اور میں کر رہے تھے موسیٰ، وہ دوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یا موسیٰ لا تخف، او موسیٰ ڈرو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہاں کہ اتنی بڑی حیت، جسامت، ایمان بنانے کا پہلا دن اور موت سامنے کھڑی ہے، ایک بشر ہونے کے ناطے رب سامنے تو ہے، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے خوف موسیٰ کو پیدا ہوا، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، تم تو اللہ کے دربار میں ہو، سارے جہاں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، دنیا کی کوئی چیز اس کو نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ قالا خذها ولا تخف، اس کو پکڑو، ولا تخف، ایک جگہ ہے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حیت میں لوٹا کے دکھا دیں گے۔ تو اب علماء فرماتے دم کی طرف سے پکڑا، بیچ میں سے پکڑا، منہ میں سے پکڑا، بھائی کدھر سے پکڑا، لیکن پکڑا نا، ختم بات۔ اللہ فرمائے خذها، پکڑو، خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اپنی حیت میں لوٹا دیا ہے۔ خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، جب اس سانپ کو پکڑا گئے جس سے ڈر کے آپ بھاگ رہے تھے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے بعد وہ پھر سے عصا بن گیا کہ عصے میں تبدیل ہو گیا۔ اب فرما اللہ نے وہ بولو موسیٰ کیا ہے، بہت میرا ڈنڈا کر رہے تھے، کیا ہے؟ اب موسیٰ بھی حیران، ڈنڈا بولو کہ سانپ بولو؟ اپنا ڈنڈا بول رہے تھے اب تک، میری دکان، اچھا تو کماتا، صبح سے شام تک بیٹھ کے مکھیاں کیوں مارتا، پھر ایک دن کا ساری زندگی کیوں کما کے نہیں آ جاتا؟ تیرے ہاتھ میں کمانا ہے
تو سٹی چوک میں دکان کھول لے، صبح سے شام تک فجر بعد کھولنا، عشاء میں بند کر دینا، تیرے کمانے میں ہوگا تو ایک دن کا ساری زندگی بھر کا ایک دن میں کما کے آ جا، پھر ساری زندگی ختم نہیں۔ جانا کام تیرا ہے، کسٹمروں کو بھیجنا، رزق کا پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ پہنچاتے ہیں۔ گاڑی کہتی ہے کہ میں چلتی ہوں، پیٹرول کہتا نہیں میں چلاتا ہوں۔ پیٹرول سے بولنا میاں صاحب آپ ذرا خود سے روڈ پہ پیدل چل کے دکھانا۔ گاڑی کہتی میں چلتی ہوں تو اس کو بولنا ذرا یہ جو بہن ہے پیٹرول اس کے بغیر چل کے دکھا دے ذرا۔ تو پیٹرول چلانے میں گاڑی کا محتاج، گاڑی چلنے میں پیٹرول کی محتاج، دونوں ایک دوسرے کے محتاج، اور دونوں خدا کی قسم اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ عطر کہے میں خوشبو دیتا، ناک کہتی میں سونگتی۔ عطر کو کہو بغیر ناک کے اپنی خوشبو دے کے دکھا دے، ناک کو کہو کہ بغیر عطر کے کوئی خوشبو دے کے دکھا دے۔ وہ دینے میں یہ لینے میں ایک اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ دردی کہتا کپڑا میں کاٹتا، قینچی کہتی نہیں وہ کو میں کہتا میں کپڑا کاٹتی ہوں۔ قینچی کہے کپڑا میں کاٹوں، دردی کہے کپڑا میں کاٹوں، سنے تو کس کی سنے؟ لہذا اللہ فرماتے قینچی چلنے میں حکم کی محتاج ہے، وہ دردی محتاج ہے قینچی کا، دونوں حکم کے محتاج اللہ رب العالمین کے۔ اللہ فرما بتاؤ یہ ڈنڈا ہے کہ اژدھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اللہ بس یہ وہ ہے جو تو چاہے، نہ ڈنڈا ہے نہ اژدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اچھا ایک کام کرو، ہم نے اپنی خدائی تمہیں سمجھا دی ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں بازو میں ڈالا کہ جب نکالا گئے تو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا ہاتھ بغل سے نکلتا تھا۔ اللہ نے دو معجزات عطا فرمائے۔ یہ دو معجزات اب ان کافروں سے جا کے کہنا اگر پہاڑ سے بات کر رہے تھے، آگ سے بات کر رہے تھے یا کسی روشنی سے بات کر رہے تھے تو یہ معجزہ کس نے دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں ذہن خالی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے اللہ نبی سے، یہ معجزہ کس نے عطا فرمایا؟ اگر یہ معجزہ ہے تو اس کا مقابلہ ساری دنیا کر کے دکھا دے، یا ایسا ایسے والا معجزہ لا کے دکھا دے، یا ایسا کوئی معجزہ لا کے دکھا دے جو بغل میں ہاتھ ڈالے جب باہر نکلے سورج چلا اس کو چمکیلا کر کے دکھا دے، کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دے رہے ہیں کہ یہ کافر جب نشانی مانگے گے تو بتانا کہ عصا اللہ کا معجزہ ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے، اور ید بیضا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اب بہت دیری ہو گئی ہے، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، جاؤ فرعون کی طرف۔ اب وہاں پر جا کر نبوت کو وہاں پر جا کر تم نے استعمال کرنا ہے اور وہاں اس کو دین کی دعوت دینا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے رک گئے تھوڑا۔ ونادى موسیٰ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بات یاد آ گئی، 10 سال پہلے کسی قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، کہ اے میرے مولا میں نے تو 10 سال پہلے ایک کو قتل کیا تھا، جاؤ تو مجھے قتل کر دیں گے، میں وہاں جاؤں۔ تو اللہ نے فرما اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جاؤ تو صحیح، ہم اس کا بچانے کا آپ کا انتظار کرتے۔ پھر رک گئے۔ ابھی کیوں رکے ہو؟ کیا کہ میری زبان میں لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو صحیح سے بات نہیں کر سکتا، وَأَخِي ہارون هو افصح منی لسانا، میرا بھائی جو ہارون ہے وہاں پر مصر میں وہ مجھ سے فصیح زبان بولتا ہے، اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، وَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِيدْ أَن يُصَدِّقُنِي، میرے بھائی کو بھی نبوت کا تاج پہنا دیجئے۔ موسیٰ یہاں مانگ رہے ہیں اور مصر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ اذهبا الى فرعون، دونوں جاؤ، الى فرعون انه طغى، دیکھو فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر او يخشى، جاؤ تو نرم بات کرنا، پچھلی کہانی نہیں کہنا، اللہ کی دعوت نرمی کے ساتھ دینا، اللہ کا پیغام نرمی کے ساتھ، شاید وہ بات مان جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نہیں ماننے والا، لیکن اپنی حجت پوری کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کفر جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ نعوذ باللہ کرتا تھا، اس کے دربار میں اللہ حجت کو پوری کر رہے، جاؤ پہلے دعوت تو دے دو، ماننا نہ ماننا یا ہدایت دینا نہ دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہرکیف اب چلے ہیں، واپس مصر پہنچے ہیں، ماں سے ملاقات ہوئی، بھائی نے دیکھا 10 سال ہو گئے بچھڑے ہوئے، اپنے بھائی صفورہ جو بھابھی ہے اور اللہ نے لڑکا بھی عطا فرما دیا ہے،
لہذا ماں سے ملاقات ہوئی، ساری داستان سنائی کہ کیا ہوا 10 سال کی ساری کارگزاری بچے نے سنائی۔ اب سب سے پہلا کام جو اللہ نے دیا ہے موسیٰ کو کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ اذهب انت وربك اذهبا الى فرعون انه طغى، اب دونوں جاؤ اور دونوں جا کر فرعون کو دعوت دو۔ اب جب فرعون کے دربار میں پہنچے گے، ان ارسل معي بنی اسرائیل، کہ یہ جو تم ظلم و ستم کے پہاڑ تم نے بنی اسرائیل پہ توڑے ہو، جو انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور 7 لاکھ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کے تم پہاڑ توڑ رہے ہو، لاکھوں بچے تم نے ذبح کر دیے ہیں، ان سب کو بند کرو، میری بات مانو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تم کوئی خدا نہیں۔ جب اس کو دعوت دی، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اب ہم کو دعوت دے رہے ہو، ہماری بلی ہمیں میں آؤ، یعنی ہمیں سمجھا رہے ہو، اے موسیٰ تو کیا تم میرے محل میں پرورش نہیں پایا، ہمارا کھا پی کے تو بڑا نہیں ہوا، ہمارے محل میں پروان، اب ہم کو آ کے دکھا رہا کہ میں نبی ہوں، میرے ہاتھ میں یہ ہے، اور ایک خدا کو مانو مجھے چھوڑ دو، ہم کیسے تسلیم کریں، حالانکہ تو نے ہمارے ایک بندہ مار کے بھاگ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکما وجعلني من المرسلین وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ جب مجھے ڈر لگا تم مجھے قتل کرو گے، میں تب چلا گیا تھا، لیکن اب یاد رکھو جب میں لوٹ کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، تمہارے محل کا کوئی بچہ نہیں ہو، اب میری ذمہ داری مجھے پوری کرنی ہوگی۔ فرعون نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ قال فرعون ما رب العالمین، تمہارا فرعون تمہارا خدا کون ہے؟ قال رب المشرق والمغرب ما بینہما ان کنتم موقنین، کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک ہے، وہی میرا خدا ہے۔ قال لمن حوله ان هذا لساحر علیم یرید، قال لمن حوله، اپنے حواریوں سے درباریوں سے دیکھو یہ کیسی، یہ تمہارا جو نبی ہے، انا رسولکم ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہارا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا یہ تو مجھے پاگل نظر آ رہا ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، ارے تمہارا سب کا خدا تو میں اکیلا ہوں، یہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ اور جب کہا لئن لم ينتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سزا دوں گا، جیلوں میں ڈال دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ پھر کہا اگر تو نبی ہے تو تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے تیرے نبی ہونے کی؟ کہا کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے، وہ جو دلیل اللہ نے دی تھی تو معجزہ عطا فرمائے تھے، فنزع یدہ فاذا هو ثعبان مبین، ہے نا، ونزع یدہ فاذا هو ثعبان فاذا هي بيضاء للناظرین، اور وَأَلْقِ عَصَاكَ کہ دونوں چیزیں کہ عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا اور ہاتھ کا ید بیضا بن جانا، روشن ہو جانا، یہ دونوں جب نظارے وہاں دکھائے ہیں تو کہا ہاں یہ تو بڑا جادوگر بن کے آیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ کہا کہ پھر ہم بھی کرتب دکھاتے ہیں، ہماری بڑی حکومت ہے، یہاں تو جادو کا زور ہے، تم جو جادو دکھا رہے ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ نہیں ماننے والا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو قال فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو سچا ہے تو لے کر آؤ۔ تو دونوں معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو اس نے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اب تک کا نبی نہیں مانا۔ اللہ فرما رہے ہیں قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ قال للملئ حوله ان هذا، دیکھو اپنے درباری سے سب سے بڑا جادوگر ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ جادو دکھا کر تمہیں اپنی بستی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، بولو کیا کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں، ہم اپنے جادوگر بلاتے ہیں، یہ اپنے جادو لے کر آوے، یہ اپنا کرتب بتاوے، ہم اپنے کرتب بتانے والے لے کر آتے ہیں، وہ تو جادوگر سمجھ رہا ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین۔ کہا کہ ایک کام کرو، اب ملک مصر کے اندر اپنے کارندے بھیجو۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين۔ کہا کہ ایک کام کرو، جادوگروں کو بلاؤ مصر سے، اور سارے جادوگر بڑے کرتب بتانے والے ان کو حاضر کرو تاکہ ہم موسیٰ سے مقابلہ کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کیسے عقل ماری گئی ہے، لہذا کہا کہ ایک دن طے کرتے ہیں۔ کہ ایک دن کیا طے ہوا
لمیقات یوم معلوم، قرآن میں ہے ان کا ایک عید کا دن ہوا کرتا تھا جہاں پر بچے بوڑھے نئے کپڑے پہن کر پہنچتے تھے، مستورات سب، انہوں نے کہا کہ ایک دن طے ہو، اس دن میں ہم یہ جادو کرتب اور یہ تماشا دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی تیار ہو گئے اور کہا کہ یہ قوم ایسے نہیں ماننے والی۔ فرعون نے کیا کیا، اپنے درباری کو حکم دیا جہاں جہاں جو جادوگر ان کو لے کر آؤ، جمع کرو میرے پاس۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى انہوں نے کہا کہ اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم غالب آ گئے، جو جادوگر آئے سارے انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے جیت گئے تو صلہ کیا ملے گا؟ اور جو جھوٹا عالم ہوتا ہے سب سے اپنے علم سے وہ دنیا ہی طلب کرتا ہے کہ بتاؤ کچھ کھانے بھی نہیں، کوئی نیچے سے لفافہ، اور یہ تو بتاؤ کچھ مرغا مسلم کچھ نیاز چھیاد ہے کہ نہیں، کوئی مرغا برغا کاٹو گے کہ نہیں، گھر پہ تو آئیں گے ہم آپ کے۔ تو وہ سب سے پہلے کیا یہ بتاؤ ہم آ تو جائیں گے لیکن ہمارا بھی کچھ خیال رکھا جائے گا نہیں؟ ہاں اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا کہ پھر میرے خاص درباروں میں تمہیں جگہ ملے گی۔ اور سارے جادوگر، کتنے جادوگر؟ معرف القرآن میں 70,000 جادوگر سامنے کھڑے ہیں اور ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام۔ اب قرآن کی مختلف آیات ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، وہ سامنے جادوگر کھڑے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، سارے مصر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہیں، اکیلے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک طرف کو کھڑے ہیں۔ اب جادوگر سامنے کھڑے، کہا کہ پہلے تم ڈالو گے یا ہم کچھ کرتب دکھائے؟ کہا کہ فَأَلْقَوْا، پہلے تم ڈالو، اپنے کرتب تم دکھاؤ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈالی ہے تو ڈالتے ساتھ ہی سب کے سب اژدھے کی شکل میں بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا تھا موسیٰ کا جو عصا ہے اژدھا بنتا ہے، انہوں نے وہی کرتب دکھایا۔ لہذا جب لاٹھیاں، اچھا ہر جادوگر کے ہاتھ میں ایک روایت کے مطابق دو چیزیں تھی، ایک عصا تھا یعنی ایک لاٹھی تھی اور ایک رسی تھی۔ اب دونوں کو ڈالا جائے، 70,000 جادوگر ہے، ڈبل کرو تو کتنا ہو گیا؟ 1,00,000، بولو نا 40,000، 1,40,000 سامنے سانپ زندے دوڑ رہے ہیں، اکیلے موسیٰ سامنے کھڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈرے، ایک بشر ہونے کے ناطے کہ اتنے سانپ ہو، اور دوسری روایت میں اس وجہ سے ڈرے اگر یہ سانپ آج مجھ پر غالب آ گئے اور میرا عصا اگر ہار گیا تو پھر تو ساری نبوت یہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، آپ ڈرو نہیں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب اللہ کے نبی موسیٰ نے ڈالا ہے عصے کو، زمین پر پڑتے ہی ایک اتنا بڑا اژدھا وہ بنا ہے حتیٰ کہ 1,40,000 سانپوں کو ایک ساتھ وہ اژدھا نکل گیا ایک ہی لمحے میں۔ اب جو جادوگر آئے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہوتا کیا ہے، معجزہ ہوتا کیا ہے، کرتب بتانے والا جس فیلڈ کا آدمی وہ سمجھ جاتا۔ اس سے امام سعید گادرونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہوئے ہیں، ایک وقت کا بادشاہ آیا جوگی کو لے کر، کہا کہ تم بہت بڑے ولی بنے پھرتے ہو، دیکھو میرا جوگی کتنا بڑا کرتب دکھاتا ہے۔ وہ جوگی نے کیا کیا، وہ گندا علم سکھا ہوا تھا، گندے علم کا منتر کرتا اور بالکل ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ ابھی اللہ والے گھبرا گئے کہ ہوا میں اڑنا کوئی ولایت تھوڑی ہے، اور میں نے کبھی تجربہ بھی نہیں کیا کہ ہوا میں اڑے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کا کوئی بدل گئے، کوئی ٹکرا سکتا ہے اس سے۔ امام سعید گادری نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس بدبخت کے ایمان کے لیے مجھے بھی اڑنے کی توفیق دے دے، اگر اس بدبختوں کے ایمان ملتا کہ میرے اڑنے سے تیری خدائی میں کیا کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوچ کے ایسا نہیں سوچا کہ میں گرتا کہ نہیں گرتا، پہلے اپن ٹٹولیں گے پانی ڈبوتا کہ نہیں ڈبوتا، کرن مجھے مارتا کہ نہیں مارتا، ٹٹولیں گے بعد میں ہاتھ رکھیں گے، ایسا نہیں۔ وہاں سے اللہ پہ یقین کہ اللہ اس بدبخت کو کلمہ پڑھانے کے لیے اس نے شرط رکھی اگر جوگی کی طرح تم بھی اڑ کے کرتب دکھا دو تو پھر میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔
لہذا امام سید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے چھلانگ لگائی، وہ ایک طرف کو اڑتا تھا، امام سید قادری نے پوری طرف اڑتے تھے، دونوں طرف دائیں بائیں اڑتے تھے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے واپس آئے گئے۔ وہ جو جادوگر اڑ رہا تھا وہ آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں کلمہ پڑھتا تمہارا نبی سچا نبی ہے۔ کہا کہ کیسے تم نے پڑھا؟ میں بھی اڑا تو بھی اڑا، تو پتہ نہیں کیا سمجھ گیا تو؟ کہا کہ ہم نے اپنے جادو سیکھا ہے، جادو کے بل بوتے پہ ہم صرف ایک کروٹ کو اڑ سکتے ہیں، دوسری کروٹ نہیں اڑ سکتے، تم دونوں طرف اڑ رہے گے، لہذا تمہیں اڑانے والا کوئی خدا کی ذات ہے، کوئی جادو کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب وہ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی خدائی کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب یہ دیکھا کہ یہ ازدان سارے ازدوں کو نگل گیا ہے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایک آواز سے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب کو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 70,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کی اچھا یہ نہیں روایت میں ملتا، اس کی طرف سے جو قبطی اس کے دربار میں کھڑے تھے اس میں سے بھی کئی ہزار لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی کرتب تو نہیں گئے۔ اب فرعون تو گھبرا گیا کہ میں نے تو کرتب دکھانے کے لیے لایا تھا، میرا تماشا بن گیا کہ میرے اپنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو گھبرا کے سٹپٹا گیا ایک دم۔ اچھا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا مجھے لگتا ہے یہ جتنے تم کلمہ پڑھے ہو نا، تم چھپ چھپ کر موسیٰ سے جادو سیکھتے تھے، یہ تمہارا استاد ہے، یہ سب سے بڑا جادوگر، اس نے تم کو سکھایا ہے۔ اس طرح لوگوں کو باتیں بنائی اور پھر حکم جاری کیا کہ لأقطعن ایدیکم من ارجلکم ولأصلبنکم اجمعین، قال سوف، کہنے لگا لأصلبنکم اجمعین، کہ میں کیا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ہوگا تو الٹی طرف کا پیر ہوگا، سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر، یا تو الٹا ہاتھ تو سیدھا پیر، ایسے مخالف سمت سے تمہیں قتل کروں گا۔ لیکن ایک لمحے کا ایمان تو دیکھو، 70,000 جادوگر ایک آواز بول پڑے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے یہاں سے کاٹتا یہاں سے کاٹو، لیکن اللہ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ بس اللہ مل گیا ہے، اللہ کو کسی حال میں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ فرعون کی ساری تدبیریں اور اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ عزت کو ذلت کے نقشے سے نکال کے دکھاتے ہیں، اللہ ناکامی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزتوں کی بلندی پر پہنچا کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تنہا کوئی ہو ساتھ اللہ کو لے کر چلے، اللہ دنیا کے باطل کو ذلیل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس اللہ کو ساتھ صرف اس سے کہانی مقصود نہیں، ان واقعات سے ہم عبر تو لے۔ ایک اکیلا حق ہو، اللہ فرماتے فوقع الحق وغلبوا هنالك الباطلون، کہ وہاں پر ایک حق غالب آ گیا اور دنیا کا سارا باطل مل گیا، ایک ہی ضربہ سے اللہ نے سارے باطل کو مٹا کے رکھ دیا۔ فرعون گھبرا گیا، اب سارے درباری کرے تو کیا کرے؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ تم موسیٰ کو اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اچھا حدیث قرآن کے الفاظ کے بعد علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نے یہ تو کہا جادوگروں کو تم کو قتل کروں گا، اب جو موسیٰ مدین سے واپس آ گئے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے، دونوں کو قتل کرنے کا جملہ نہ کتاب میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی قرآن کی آیات میں ہے۔ قرآن میں کئی تذکرہ نہیں ملتا کہ تم دونوں قتل کروں گا۔ تو علماء فرماتے اللہ نے اس ازدے کو ڈالنے کے بعد ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ کبھی کبھی سوچ کر ہی اس کا پاخانہ نکل جاتا تھا، اتنی بڑی دہشت کہ وہ اٹھا کے فرعون کا پورا مغل، کبھی کبھی ازدان نیچے کا حصہ نیچے ہوتا، اوپر کا جو حصہ ہوتا وہ سانپ اپنے دو منہ کے جبڑوں میں دبا لیا کرتا تھا، لیکن بدبخت پاخانہ کرتا لیکن کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن اتنا سارا معجزہ دیکھ کر اس نے بہکایا۔ اس بدبخت نے ایک ترتیب اور چلی کہ ان کو قتل تو کر دوں گا، اب اس نے بیوقوف نے اور چال چلی کہ سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، کہ اب ہم تمہارے بچوں کو ذبح کریں گے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے ایک مرتبہ موسیٰ کی پیدائش کے وقت میں اس نے حکم جاری کیا تھا، اب دوسرا حکم اس نے اب جاری کر رہا ہے کہ دیکھو اب میں تمہارے بچوں، حالانکہ موسیٰ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اب واپس بات بچوں پر آئی ہے۔ اور یہی حال فلسطین میں ہو رہا ہے، یہی حال
کہ ہم تمہارا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے ہیں، دین کا کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، اسلام کا کچھ کر تو نہیں سکتے، بچے تو ذبح کر سکتے ہیں، ماؤں کو تو باہر نکال سکتے ہیں، خون کی ہولی تو کھیل سکتے ہیں، لیکن کل باقی رہے انشاءاللہ ذہن میں کبھی عنوان رہا آپ کو اسی واقعے سے، اس لیے کہ ختم نبوت تحفظ جو میڈیا ہے 24 رمضان کو فلسطین، تاریخ فلسطین پر وہاں ہماری بات بھی ہے 24 تاریخ کو، اس میں اسی عنوان پر ہے، وہاں پر انہی آیات سے سارا خلاصہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی 2 چیزیں بتا رہے اپنی قوم کو، وَاسْتَعِینُوا، نبی فرما رہے تم اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یہ 2 چیزیں تم کر لو گے، إِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، کہ تمام کائنات اللہ کی، اللہ تم کو دوبارہ اس کا مالک ضرور بنائے گا، چاہے کتنے بچے ذبح کر لے، لیکن شرط اللہ کی مدد شامل ہاتھ رکھو، دوسرا صبر کرو حالات کے اوپر، اللہ ظلم کو زیادہ دیر پنپنے نہیں دیتے ہیں، چاہے بچے ذبح کرے، مائیں ذبح کرے، اولاد ذبح کرے، باندیاں بنائے، یا کسی بھی حال میں ہولی کھیلے، لیکن کہ اللہ ساتھ ہو، صبر میں اگر ہم جام پی رہے ہیں، ایک وقت آئے گا بتی پھڑپڑاتی ضرور ہے لیکن اس کے بجھنے کا وقت ضرور ہوتا ہے، جب انسان ظلم سے آگے بڑھتا ہے تب اللہ اس کی پتنگ کی ڈوری کو کھینچتا ہے، جیسے بچہ پتنگ اڑاتا ہے نا تو کبھی ادھر ناچ کبھی ادھر ناچ، بچہ جب ڈھیل دیتا ہے تو پتنگ کبھی ادھر ٹہلتا ہے کبھی ادھر ٹہلتا ہے، وہ پتنگ سوچتی ہے کہ میں آزاد ہو گئی، لیکن جب بچہ ڈوری کھینچتا ہے اس کو لگتا کہ نہیں یار میری ڈوری کسی کے ہاتھ میں ہے، جب دشمن دندناتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب تیرا رب پکڑ کرتا ہے تو ایسی پکڑ کرتا ہے، تب ان ظالموں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ فَوَأَمْلَيْتُ لَهُمْ، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، یاد رکھ جب ہم ڈوری کو کھینچیں گے خدا کی قسم ان کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کل زندگی باقی آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اللہ نے کیسے عذاب کو، کبھی مینڈک کا عذاب ہے، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی طوفان کا عذاب ہے، کہیں قحط سالی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مویشی کو مارنا ہے، کبھی کھیتی کو برباد کرنا، کیسے عذابات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھا رہے ہیں، اور آج وہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم انتظار کریں 2 چیزوں کا، کل آپ کے سامنے آئے گا کہ صبر کرنا ہے، دوسرا وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، اللہ کی مدد کو شامل ہاتھ رکھنا ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات کو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر کما حق کہو صحیح کہنے کی اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔